کی یہ ریلی عظمت قرآن کے حوالے سے نکالی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے کہ قرآن کی محبت میں آپ گھروں سے نکل کر یہاں تک آئے ہیں۔ افسوس ان پر ہوتا ہے جو قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی عظمت کے لیے آج نہیں نکل رہے۔ کل قیامت کے دن قرآن کا سوال تو ضرور بنے گا۔ مجھے پڑھنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، جب میری عزت اور ناموس کا مسئلہ آیا تو پھر خاموش کیوں تھا؟ میرے ساتھیوں، یہاں تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہاں جمع ہو کر ہم نے صرف ان گستاخوں پر لعنت بھیجنی ہے جنہوں نے ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے، آج دل مغموم ہے کہ ابھی ایک واقعہ ہوتا ہے، قرآن کو نظر آتش کیا جاتا ہے، اس کے کچھ ہی دن بعد جب دیکھتے ہیں کہ 56 اسلامی ممالک خاموش ہیں، سوائے ترکی کے کوئی نہیں بول رہا۔ انہوں نے کہا اب ان کی للکار مر چکی ہے، اب ان کی غیرت مر چکی ہے۔ جب اس معاملے پر نہیں اٹھ رہے تو پھر ایک قدم اور بڑھاؤ، پھر ایک کتا اور آگے بڑھتا ہے اور قرآن پاک کو لے کر سرے راہ ورق پھاڑتا چلا جاتا ہے، شہید کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے ساتھیوں، جس قرآن کی عظمت کے لیے ہم کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں، جس قرآن کی عظمت پر ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، یہ بدماش آج اسی قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم پرامن احتجاج کریں تو یہی کر سکتے ہیں، لیکن سوال تو ضرور بنتا ہے اپنے ان بدماشوں سے، سوال ضرور بنتا ہے اپنے ان حکمرانوں سے کہ تمہیں اسمبلیوں میں پہنچایا اس لیے تھا کہ یہ اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان ہے، یہاں اسلام کا قانون ہوگا، یہاں اسلام کا احترام ہوگا، یہاں قرآن کا احترام ہوگا، یہاں صاحب قرآن کا احترام ہوگا۔ سوال اس عوام کا ضرور بنتا ہے، اس رعایا کا سوال ضرور بنتا ہے۔ تمہارے گریبان سے پکڑ کر یہ تم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بتاؤ آج تک تمہاری زبانیں کیوں خاموش ہیں؟ آج تک تم کیوں نہیں بول رہے؟ تم نہیں بولو گے اس لیے تم تو وہ ہو کہ جب ہم نے سفیر کو نکالنے کی بات کی، فرانس کے سفیر کو نکالنے کی بات کی، تم نے اپنے ہی نوجوانوں پر شیل برسائے، تم نے اپنے ہی نوجوانوں پر گولیاں برسائی۔ ہاں تم وہی ہو کہ ہم نے جب گستاخ رسول کی بات کی، آسیہ ملونہ کی بات کی، تم نے ہمارے اپنے بندوں کو ہی شہید کرنا شروع کر دیا، اپنوں کو شہید کرتے گئے، اپنوں پر گولیاں برساتے گئے۔ تمہاری بندوق اٹھتی ہے، اپنے پاکستانی پر اٹھتی ہے، تمہارا قانون لاگو ہوتا ہے، کمزوروں پر لاگو ہوتا ہے۔ تمہیں سانپ سونگھ جاتا ہے جب کوئی گستاخ ڈنمارک میں بکواس کرتا ہے، تمہاری عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں، تمہاری ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں جب فرانس میں کوئی کتا بکواس کرتا ہے، تم خاموش ہو جاتے ہو جب سویڈن میں قرآن کو جلایا جاتا ہے۔ ہاں اس قوم کا سوال ضرور بنتا ہے، تم عیاشیاں کرتے رہے، ہمارے پیسوں پر تم پلتے رہے، ہمارے پیسوں پر تم حکومت کرتے رہے، ہمارے ووٹوں پر، لیکن آج حق ضرور بنتا ہے اسمبلی کے فورم پر، کیونکہ اب مکالمے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان گستاخوں کو تحریریں لکھ کر نہیں سمجھایا جا سکتا۔ اگر ان کا علاج ہے تو تلوار ہے، حضرت خالد بن ولید کی تلوار ہے۔ اگر ان کا علاج ہے تو حضرت عمر کی للکار ہے۔ اگر ان کا علاج ہے تو الجہاد الجہاد، بلند آواز سے الجہاد، چھپن اسلامی ممالک ہیں، سب خاموش بیٹھے ہیں، کوئی ایک بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ارے تمہاری کرسی کی بات آئے تو پھر عوام کو روڈوں پر بھی نکالتے ہو، روڈ بھی بلاک کرتے ہو،
احتجاج بھی کرتے ہو, عوام کو مارتے بھی ہو, اب تمہاری غیرت کہاں ہے؟ بتاؤ نا اپنی غیرت, اور نکل کر اسمبلی کے فورم پر کہو کہ ہم اس سے بائیکاٹ کرتے ہیں اور حکومتی سطح پر جہاد کا اعلان کرتے ہیں. لیکن نہیں کرو گے تم. ہم صرف عوام سے اتنا کہنا چاہتے ہیں, آزما لیا ان کو, توہین رسالت کی بات آئی بھی یہ خاموش رہے, توہین قرآن کی بات آئی یہ خاموش رہے. بلکہ یہ وہ لوگ ہیں اگر ان کی اسمبلی میں نماز کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ یہاں مذہب کی باتیں نہ کریں, یہاں مذہب کی باتیں نہ کریں, یہاں مذہب کی بات ہوگی, یہاں اسلام کی بات ہوگی. اس لیے اگر تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے, یہ عوام نے تمہیں بھیجا ہے, تم ان کے حکمران ہو, ان کے نمائندہ بن کر ووٹ لے کر آئے ہو, غیرت ہے تو بتاؤ ان کو کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں, کٹنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر کم صحیح, اگر تھوڑے صحیح ملک پاکستان میں, عالم اسلام میں قرآن سے محبت کرنے والے, قرآن پر مٹنے والے آج بھی موجود ہیں, زندہ ہیں, ان کو تھوڑا نہ سمجھنا. ان میں ایک ایک میں اللہ نے وہ قوت اور طاقت دی ہے. صرف اعلان تم کرو, خدا کی قسم اگر گردنیں کٹتی ہوئی نظر نہ آئی تو پھر کہنا. لیکن افسوس ہوتا ہے میرے ساتھیوں, آج تک مذمت بھی نہیں کی گئی اس بات کی مذمت بھی نہیں کی گئی. ہم مطالبہ کرتے ہیں, ارے ہمارے احتجاج سے پہلے چاہیے تو یہ تھا کہ حکومتی سطح پر تم اعلان کرتے کہ ہم لڑنے کو تیار ہیں, ہم مذمت کرنے کو تیار ہیں. لیکن تمہاری غیرت نہیں جاگی, یہ عوام پھر تمہیں غیرت دلانے آئی ہے. ابھی ہم سوئیں گے نہیں جب تک جاگ رہے ہیں, حکومتی سطح پر اعلان نہیں سنیں گے, مذمت نہیں سنیں گے. تحریک لبیک پاکستان اہل سنت کا ایک ایک نوجوان برسر میدان ہوگا اور قرآن کی عظمت کے لیے اپنی گردن کو حاضر کیے ہوئے ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی عظمت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا